بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی قربانی کے حوالے سے چند شرائط اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تمام احباب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بڑا جانور جیسے اونٹ، گائے اور بھینس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن 7 افراد سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک حصے میں 2 بھائی یا 2 دوست کہیں کہ ہم مل کے حصہ رکھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، کسی حصے دار کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 7 افراد زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں اور ہر فرد کا حصہ برابر ہونا چاہیے، یعنی ایک حصہ ہر فرد کا ہونا چاہیے اور 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں 7 سے کم اگر ہوں، 6 افراد مل کے کوئی بڑا جانور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، مثلا بڑے جانور میں 6 افراد شریک ہیں تو ایک حصہ وہ اپنی طرف سے کر لیں، ایک حصہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے افراد مل کے پیش کر لیں، تو اس طریقے سے قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مثلا 6 بہن بھائی مل کے قربانی کر رہے ہیں تو ایک حصہ اپنے لیے کر لیں، ایک حصہ اپنے والدین کے لیے کر لیں، تو تب بھی جائز ہے، وہ حصہ سب کی طرف سے اگرچہ ہو تب بھی جائز ہے۔ بہرحال اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ ایک حصے سے کم کسی کا حصہ نہ ہو، 7 حصوں سے زیادہ اس جانور میں حصے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب افراد کی نیت بے عیب ہونی چاہیے، جتنے بھی حصہ دار ہیں سب کی نیت بے عیب ہونی چاہیے، یعنی للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہوئی یا لوگوں کو دکھانے کی ہوئی تو اس وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس حصہ دار کی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر کسی حصہ دار کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنی نیت کو درست کر لیں، آپس میں سب افراد یہ طے کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے قربانی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر مال بے عیب ہونا چاہیے، یعنی وہ جو حصہ دار ہیں سب کا حلال کا مال ہونا چاہیے، حلال کے مال سے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر اس میں کسی بھی انداز میں کسی بھی صورت میں حرام کا مال شامل ہو جائے تو کسی حصہ دار کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر عقیدہ بے عیب ہونا چاہیے، یعنی نیت بے عیب ہو، مال بھی بے عیب ہو اور عقیدہ بھی جو ہے نا وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایک حصہ دار قادیانی شامل ہو گیا، گستاخ رسول شامل ہو گیا، یا قرآن کا منکر شامل ہو گیا، یا ساری احادیث کا منکر شامل ہو گیا، تو اس بدعقیدہ کی وجہ سے کوئی یہودی کوئی عیسائی شامل ہو گیا تو ان بدعقیدہ لوگوں کی وجہ سے جو ہے قربانی کسی کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نیت بھی بے عیب ہو، مال بھی بے عیب ہو اور عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس حوالے سے ایک یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ مثلا ایک جانور میں 7 حصہ دار شریک ہوئے، قربانی سے پہلے ایک حصہ دار مثلا فوت ہو جائے تو اب اس سے حصہ دار کی جو حصہ ہے وہ وارثوں کو واپس کر دینا چاہیے، اور اگر اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی وارث ہیں سب عاقل اور بالغ ہوں تو سب اجازت دیں اور سب کی اجازت سے وہ قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی حصہ دار کوئی وارث جو ہے وہ نابالغ ہے یا بے عقل ہے یا وارثوں نے اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، یعنی میت فوت ہو گیا اور اس کے وارثوں کی اجازت کے بغیر یا بعض وارثوں کی اجازت اور بعض وارثوں کی اجازت کے بغیر قربانی کر لی گئی تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اجتماعی قربانی میں لوگ سہولتیں بہت ڈھونڈتے ہیں تو قربانی کر کے کیا کرتے ہیں کہ گوشت کے اندازے سے 7 حصے کر دیتے ہیں اور سارے جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور آپس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کمی بیشی ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیں گے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ گوشت کو وزن کر کے بالکل مکمل طریقے پہ جو ہے نا سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہ گوشت اللہ کا حق ہے، جو حصے دار ہیں وہ اس سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے مجاز نہیں ہیں، کمی پیشی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے وہ مجاز نہیں ہیں۔
اس لیے جو حصوں کا گوشت ہے وہ وزن کے ساتھ برابر تقسیم کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانی قبول فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔